بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوضو، وضو سے متعلق احکام و مسائل۔ باب نمبر 1، وضو کے متعلق کیا وارد ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ کی وضاحت۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اعضائے وضو کا ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ نیز آپ نے ان اعضاء کو دو بار اور تین بار بھی دھویا ہے، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا۔ اور اہل علم نے وضو میں پانی کا حد سے زیادہ استعمال ناپسند کیا ہے اور اسے بھی مکروہ قرار دیا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے تجاوز کریں۔ باب نمبر 2، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 135، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، اسے حدث ہو جائے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کرے۔ ایک حضرمی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا، فسا یا زرات، وہ ہوا جو پاخانے کے مقام سے خارج ہو۔ باب نمبر 3، وضو کی فضیلت اور ان لوگوں کا بیان جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثرات کی وجہ سے چمکدار ہوں گے۔ حدیث نمبر 136، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو اسے بڑھائے۔ باب نمبر 4، شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے جب تک بے وضو ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 137، حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے۔ باب نمبر 5، وضو میں تخفیف کا بیان۔ حدیث نمبر 138، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے یہاں تک کہ خراٹے بھرنے لگے، پھر آپ نے بیدار ہو کر نماز پڑھی۔ کبھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ پر لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی، پھر بیدار ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سفیان نے اس روایت کو دوبارہ تفصیل سے بیان کیا کہ ابن عباس نے فرمایا، میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں بیدار ہوئے، جب کچھ رات گزر گئی تو آپ کھڑے ہوئے اور لٹکتے ہوئے مستیزے سے ہلکا سا وضو فرمایا۔ عمرو راوی اس وضو کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، میں نے بھی آپ ہی کی طرح وضو کیا، پھر میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ سفیان نے کبھی یسار کے بجائے شمال کا لفظ استعمال کیا۔ آپ نے مجھے پھیرا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا، پھر آپ نے جس قدر اللہ کی توفیق میسر آئی تہجد کی نماز ادا فرمائی، پھر کروٹ کے بل لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے۔ پھر مؤذن آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ سفیان کہتے ہیں، ہم نے اپنے استاد عمرو سے کہا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیند کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نہیں بلکہ صرف آنکھ پر ہوتا تھا۔ عمرو نے جواب دیا، میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے سنا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب
خواب وہی ہوتے ہیں۔ پھر درج ذیل آیت کو بطور دلیل تلاوت فرمایا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ باب نمبر 6، مکمل وضو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، وضو پورا کرنے کا مطلب اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ حدیث نمبر 139، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے لوٹے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اترے، پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا، لیکن وضو پورا نہ کیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز کا وقت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا، نماز آگے چل کر پڑھیں گے۔ پھر آپ سوار ہوئے، پھر مزدلفہ آئے تو اترے اور پورا وضو کیا، پھر نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنے مقام پر بٹھایا، پھر عشاء کی تکبیر ہوئی اور آپ نے نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔